ہمارے یہاں پر الحمدللہ سے ویسے درس نظامی جو ہے اولا سے لے کے یعنی جو پہلا درجہ ہے فرسٹ ایئر سے لے کر جو ہے لاسٹ ایئر تک یہ 8 سال کا ہے. اگر اس طالب علم کے اندر جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس کو اسی درجے کے اندر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. الرحمن الرحیم. میں ہوں وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں WK نیوز چینل. ناظرین، اس وقت میں حیدرآباد میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود اور جو ہے میرے ساتھ ناظم صاحب موجود ہیں. ان سے معلوم بھی کریں گے کہ جامعۃ المدینہ کا کیا طریقہ کار ہے، بچے کو کس طریقے داخلہ ملتا ہے. آئیں طرح بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلے تو اپنا تعارف کرا دیں. میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ افندی ٹاؤن حیدرآباد کے دورۃ الحدیث شریف کا ناظم جامعہ مولانا محمد ذیشان الطاری مدنی ہوں، اور میری رہائش یہاں پر میمن سوسائٹی کے اندر ہے. اور الحمدللہ عز و جل ہمارے اس مرکزی جامعۃ المدینہ کے اندر اولا سے لے کے یعنی پہلا درجہ جو ہے فرسٹ ایئر سے لے کر جو ہے وہ لاسٹ ایئر دورۃ الحدیث شریف تک موجود ہے، جہاں پہ سینکڑوں طلبہ الحمدللہ عز و جل پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک ہی سوال ہے، وہ یہ کہ جو طلبہ آتے ہیں باہر سے یا شہر سے کہیں سے بھی، تو اس میں پوری تفصیل بتائیں کہ اس کا پروسیس کیا ہے، کس طرح ایڈمیشن ہوتا ہے، کیا رہائش بھی ہے ادھر، تو اس کا مکمل تھوڑا تفصیلات بتا دیں. ہمارے یہاں پہ جامعۃ المدینہ کے اندر الحمدللہ عز و جل آنے والے طلبہ اکرام کو اچھے طریقے سے رہائش، طعام اور قیام وغیرہ کی سہولت دی جاتی ہیں. جہاں تک رہا اس کے ایڈمیشن کا تعلق، تو طلبہ اکرام تشریف لے کر آتے ہیں اور ان کو سلیبس دیا جاتا ہے تاکہ ان کا انٹری ٹیسٹ لیا جائے، اور اس سلیبس دینے کے بعد ان کو ڈیٹ دی جاتی ہے. اس ڈیٹ تک وہ تیاری کر لیتے ہیں. تیاری کرنے کے بعد جب آتے ہیں تو پھر ان کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ ہونے کے بعد جو ان کا رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے. جو طلبہ اکرام پاس ہو جاتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کلاس سلیکٹ کر دی جاتی ہے، اور جو طلبہ اکرام رہ جاتے ہیں تو انہیں سیکنڈ ٹیسٹ کی ڈیٹ دی جاتی ہے. اس طریقے سے 3 مرتبہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور پھر اس طالب علم کے اندر جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس صلاحیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو درجات کے اندر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، جس سے الحمدللہ عز و جل اس طالب علم کی بنیادی جو علمی کمزوری ہوتی ہے وہ بھی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے اندر علمی صلاحیت الحمدللہ عز و جل بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھا، یہ کل ٹوٹل کتنے سال کا کورس ہے؟ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اولا سے پہلے بھی کلاسیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پر الحمدللہ سے ویسے درس نظامی جو ہے اولا سے لے کے یعنی جو پہلا درجہ ہے فرسٹ ایئر سے لے کر جو ہے لاسٹ ایئر تک یہ 8 سال کا ہے. لیکن طالب العلم کی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے درجہ اولا جو فرسٹ ایئر ہے اس سے بھی نیچے 3 درجے بنائے، جو کہ اساس کہلاتا ہے، متوسطہ اول کہلاتا ہے، متوسطہ دوم کہلاتا ہے. اب اگر اس طالب علم کے اندر جیسی صلاحیت ہوتی ہے اس کو اسی درجے کے اندر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. جیسے اگر اس میں پرائمری جیسی صلاحیت ہے تو اس کو اساس کے درجہ جو ہے اس کے اندر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر مڈل تک کی صلاحیت ہے تو پھر مڈل کے اندر بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ آیا اس کی انگلش کیسی ہے، اس کو پڑھنا کیسا آتا ہے. تو پھر جیسی اس کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس کو متوسطہ اول میں ورنہ متوسطہ دوم میں داخلہ دیا جاتا ہے. اور اگر وہ اتنی باصلاحیت اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اور اتنا باصلاحیت ہے کہ وہ مڈل تک کی کلاس کو بہت اچھی طریقے سے پڑھ چکا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اولا فرسٹ ایئر جو ہمارا داخلہ ہے اس کے اندر اس کو کلاس کے اندر داخلہ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ یہاں سے اپنی بات تدریج جو وہ منازل طے کرتا رہے. اور پھر اولا سے لے کے لاسٹ ایئر تک جو ہے وہ یہ 8 سال کا کورس ہے، جو تعلیم مکمل کر کے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جامعات جو ہے وہ کنز المدارس اہل سنت پاکستان سے ملحق ہیں، جہاں سے ان کو ایم اے عربی، ایم اے اسلامک کی ڈگری ملتی ہے، جو کہ HAC ایکویلنس سرٹیفکیٹ کے اس کے قائم مقام ہوتی ہے. وہ طالب آگے جا کے مزید MPhil اور PhD بھی کر سکتا ہے. اچھا، یہ جو ڈگریاں ملتی ہیں کیا اس میں سرکاری جاب مل سکتی ہے؟ جی بالکل، اس میں سرکاری جاب بھی مل سکتی ہے. اور الحمدللہ عز و جل سابقہ سالوں کا یہ تجربہ رہا ہے کہ کئی ایسے دین کے طالب العلم جنہوں نے الحمدللہ یہ درس نظامی کا سلسلہ مکمل کیا، اللہ پاک کی رحمت سے ان طلبہ اکرام کو الحمدللہ گورنمنٹ جابس ملی ہیں اور وہ باقاعدہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس سال کے جو امتحانات وغیرہ ہیں ایڈمیشن کے، یہ کب ہیں؟ ابھی ایڈمیشن کا سلسلہ یہ جاری ہے، اور الحمدللہ 10 شوال المکرم تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ دعوت اسلامی کے جو بھی مدنی مراکز میں جامعات المدینہ ہیں وہاں پر آپ جائیں، وہاں پہ پرنسپل وغیرہ موجود ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کر کے وہاں پر آپ کو وہ تفصیلات وغیرہ بتائیں گے. باقاعدہ آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی جو آپ کو تیاری کرنی ہے، طالب علم کو کہ تیاری کر کے آ کے وہ ٹیسٹ دے. تو یہ 10 شوال المکرم تک الحمدللہ سلسلہ جاری ہے، اور ابھی یہ موجود ہے، ابھی اس کی ڈیٹ موجود ہے، تو کوشش کر کے اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ تعالی ایڈمیشن مل جائے گا. اچھا، جو بچے طالب علم میں رہتے ہیں کیا ان کے کوئی اخراجات وغیرہ بھی ہیں؟ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جتنے بھی جامعات ہیں یہاں پر ہمارے طلبہ اکرام کو فری آف کاسٹ بغیر کسی فیس کے الحمدللہ علم دین سکھایا جاتا ہے. یہ 8 سال کا درس نظام کا جو کورس ہے اس میں نہ تو کوئی قیام کی فیس ہے، نہ طعام کی فیس ہے، نہ دیگر کسی اور چیز کی. طالب العلم کا البتہ جو ذاتی اس کی اپنی اخراجات وغیرہ ہیں وہ افورڈ کرتے ہیں،
اور اپنی بکس وغیرہ لے لیتے ہیں. اگر وہ اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہوتے ہیں تو بسا اوقات اس پہ بھی ان کی ہیلپ کر دی جاتی ہے. لیکن الحمدللہ عز و جل جامعات کے اندر کوئی تعلیم کی فیس وغیرہ نہیں ہے. کیا کہیں گے عوام کے لیے کچھ مشورہ دیں گے جو چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس میں ایڈمیشن کروانا؟ عوام اہل سنت کو میں ضرور درخواست کروں گا, گزارش کروں گا. امیر اہل سنت ماشاءاللہ جو اس ٹائم زمانے کے ولی کامل ہیں, جو مدنی چینل کے ذریعے اپنا پیغام بھی دے رہے ہیں کہ ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے. تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں میں ضرور ایک عالم اور ایک عالمہ بنائیں تاکہ ہمارے بچوں کو دین آئے. جب دین آئے گا تو انشاءاللہ عز و جل جہالت کے بادل چھٹ جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ہر طرف نور اسلام جگمگا رہا ہوگا. جہالت کے بادل چھٹ جائیں گے اور انشاءاللہ ہر طرف نور اسلام جگمگا رہا ہوگا. یہ تھے جناب ذیشان المدنی صاحب جنہوں نے پوری تفصیلات سے آگاہ کیا. تو میں بھی یہ کہوں گا کہ جتنا ہو سکے تعاون کریں, اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں اور عالم دین بنائیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.